ان کا نام ہے قرۃ العین صبا، تو آپ کس نام سے پکارتے ہیں؟ اصل میں وہ کہتے ہیں نا باد صبا، تو صبا ہی سب سے اچھا لگتا ہے، صبا باد صبا، تو صبا پکارتے ہیں جی صبا اچھا یہ کیا ہے؟ میں نے اکثر دیکھا میری سالی کا نام بھی قرۃ العین صبا ہے، اچھا تو جس کا نام قرۃ العین ہے اس کے ساتھ صبا کیوں؟ نہیں نہیں، یہ میں پہلا نام سن رہی ہوں، ورنہ قرۃ العین تو بہت ہوتی ہیں. نہیں سیم اس کو گھر میں صبا پکارتے ہیں اور پورا نام اس کا قرۃ العین. اچھا مجھے خوشی ہوئی ہے جان کے، ورنہ عموماً قرۃ العین عینی ہو جاتی ہیں ہاں لیکن اس کا بھی صبا ہے. اچھا نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا تو ہر شادی کی ایک کہانی ہوتی ہے، شادی ہونے کی ایک کہانی ہے اور شادی ہونے کے بعد کی ایک کہانی ہے. تو آپ دونوں کی شادی کیسے ہوئی؟ ہماری شادی ہماری شادی ایسے ہوئی تھی کہ قاضی صاحب نے کہا قبول ہے، انہوں نے کہا قبول ہے. لیکن آپ ان تک پہنچے کیسے؟ نہیں، ہماری شادی کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ٹو مچ ارینج تھی. اچھا تو میں نے کہا کہ وہ ایک دن میرا بیٹا تو پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں ملے تھے، آپ یونیورسٹی میں ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں، ہم شادی والے دن ملے تھے. اچھا تو وہ کہنے لگا کہ دس از ناٹ ارینج، دس از ٹو مچ ارینج. آج کل کے بچوں کے حساب سے تو اصل میں کچھ ایسا تھا سلسلہ کہ یہ میری جو خالہ ہیں ان کی نند کے بیٹے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت قریبی رشتہ تھا. نہیں بہت، یعنی کہ اگر یہ خاندان ہوتا تو شاید بہت قریبی کاؤنٹ ہوتا، لیکن ہم کبھی نہیں، ملاقات کبھی نہیں ہوئی. لیکن ان کی امی نے کافی عرصہ پہلے کچھ ان کے لیے ذہن میں رکھا ہوگا، تو کبھی تو وہ بہت اچانک ہمارے گھر ایسے ہی آ گئیں کہ تو وہ کہنے یہیں کہیں آئے تھے تو ہم ملنے آ گئے. تو میں اس وقت یونیورسٹی، ہماری انگیجمنٹ بہت جلدی ہو گئی تھی، میں دوسرے سال میں تھی یونیورسٹی کے، اس وقت ہو گئی تھی. تو اچھا انگیجمنٹ پہلے ہو چکی تھی آپ کو؟ جی جی جی. تو پھر شادی کی جلدی کیا تھی کہ رزلٹ آنے سے پہلے آپ نے شادی؟ نہیں، رزلٹ تک انتظار، 2.5 سال انتظار کیا. اچھا 2.5 سال، 2.5 سے 3 سال آئی گا. جی وہ اچھا پڑھائی کے رزلٹ لیے. آتے ہی آپ نے شادی؟ ہاں رخصتی جو ہیں وہ ہماری. ہاں رخصتی ہماری جب ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ امریکہ اور کینیڈا بھی آ چکے تھے؟ جی میں کینیڈا آ چکا تھا. اچھا تو آپ کو اسی لیے بھائی کہ یہ امریکہ اور کینیڈا؟ نہیں وہ میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ تو ٹوٹلی ارینج تھی کہ ان کی والدہ آئی، تو میری امی کو تو اس وقت یہ معلومات تھی کہ ان کے یہاں سب لوگوں کی شادی ہو چکی ہے. اچھا تو ان کے دماغ میں بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں. اور میں اس وقت یونیورسٹی سے آئی تھی، میں سو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے کافی وہ دیا تو میری امی نے، تو اس وقت مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں کیا کروں ان سے مل کے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اسی حوالے سے آئی تھیں. پھر اس کے بعد وہ چلی گئیں، اور پھر کچھ مہینے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا. تو اس وقت تک پھر اصل میں پھر ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی اور وہ یہاں آنے والی تھیں، لیکن ان کا پھر انتقال ہو گیا. تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ میں یہاں آؤں گی، میں ان سے بات کروں گی. بعد میں گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو پتہ چلا، تو پھر وہ آئے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ مطلب منگنی کافی دن پہلے ہو چکی تھی، لیکن شادی کو پھر بھی ہم وہی کہیں کہ چٹ منگنی پڑ گیا؟ نہیں کہہ سکتے، چٹ پٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ بہت ارینج. تو پسند اس وجہ سے تھے آپ کو کہ یہ امریکہ اور کینیڈا میں ہوتے ہیں؟ نہیں میں تو جانتی ہی نہیں تھی نا جب. اچھا یہ بات بھی نہیں پتا تھی آپ کو؟ نہیں یہ مجھے پتا تھا کہ امریکہ کینیڈا میں ہے، لیکن بس بہت ہی ہم معصوم قسم کے لوگ تھے. انہوں نے اپنی امی کی وجہ سے کر لی، میں نے اپنی امی کے کہنے پہ کر لی. امیوں کی وجہ سے؟ امیوں کی وجہ سے تو آپ سوچو تو بڑی حیرت ہوتی ہے. چہرے پہ آپ ایسی پریشانی لا رہی ہیں جیسے کوئی غلط معاملہ ہو گیا. نہیں لیکن یہ آج کے دور میں یا اس وقت بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا اتنا، لیکن یہ میں تو چلیں خوشگوار زندگی الحمدللہ بہت خوشگوار رہی. اور وہی بات ہے نا کہ یو نیور نو، آپ کسی کے ساتھ بہت ٹائم گزار کے بھی کریں. ایک شادی ایک ایسی چیز ہے، شادی جوا کہتے ہیں، شادی جوا ہے. تو وہ میں اپنے بچوں کو بھی ابھی بھی یہ سمجھاتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس آدمی سے مل رہے ہیں شادی کے بعد وہی آدمی ہو. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا صحیح.